السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے 13 رجب 1441 ہجری، 9 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید، اور قرآن مجید کا یہ 10واں پارہ سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی 54ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ، اور کون سی چیز رکاوٹ ہے، ان تقبل، یہ کہ قبول کیا جائے، منہم، ان میں سے، نفقاتہم، ان کے خرچ کیے ہوئے مال، الا، سوائے اس کے انہم کفروا، انہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اور یہ نماز کی طرف نہیں آتے، الا، مگر، وہم کسالى، مگر یہ سست ہیں، ولا ينفقون، اور یہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے، الا، مگر، وہم کارہون، یہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ان کے خرچ کردہ اموال کے قبول ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور یہ نمازوں کی طرف آتے تو ہیں لیکن باامر مجبوری سست ہو کر، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے نفرت ہوتی ہے، یہ ناپسندیدگی کے ساتھ باامر مجبوری خرچ کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر سبب بیان فرمایا کہ منافقین کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ کفر سے مراد ان کے دل کے اندر کفر ہے، اور یہ نمازوں کی طرف آتے ضرور ہیں لیکن نمازوں کی طرف آتے ہوئے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ باامر مجبوری، یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح انسان اپنے آپ کو کھینچ تان کر لا رہا ہوتا ہے، اور یہ اپنی دلی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے بلکہ باامر مجبوری یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال کو پسند کرتے ہیں، یہاں پر پاک مال سے مراد یہ بھی ہے کہ جو مال دلی خوشی کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہاں پر ایک تو بنیادی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اس انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو اپنے دل میں ایمان کی شمع روشن رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے اہل علم نے، یعنی ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جو لوگ ایمان کو صرف اور صرف اس حد تک لیتے ہیں کہ جی ایمان بس ایک اقرار کا نام ہے، تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ دوسری چیز جو اہل علم نے یہاں پر
بیان فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ منافق جس کے دل میں کوڑ ہو، جو دلی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اس کی جب کوئی بھی نیکی کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کا سبب واضح ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا یہاں پر بظاہر منافقین کی بات ہو رہی ہے، لیکن غیر مسلم کافر بے شمار ہیں اور بڑا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمائی بھی ان کی حلال ہے، کوئی حرام ذریعہ نہیں، سود نہیں، رشوت نہیں، بے ایمانی نہیں، بددیانتی نہیں، خیانت نہیں، لیکن اس کا اجر ان کو دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ اور اگلی بات جو انہوں نے بیان فرمائی ہے اہل علم نے، وہی ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو حقیقت بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر ہل جانا چاہیے کہ یہ منافقین کی صفات ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آ جائے اور ہم اس پر کان نہ دھریں۔ اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات یہاں بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ جو شخص اذان کے بعد مسجد کی طرف آتا نہیں یا آنے میں سستی کرتا ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس چیز کو اس نے نہ سمجھا ہے نہ عملی طور پر مانا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مسجد میں آ کے رعب دبدبہ جمانے کے لیے، مولوی صاحب کو دبانے کے لیے اور لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اس کا شمار منافقین میں سے نہ ہو جائے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں 3 امور کا تذکرہ کیا منافقین کے حوالے سے۔ پہلی چیز کفر، دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کی طرف آتے ہوئے سستی، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب نہیں بلکہ صرف لوگوں کو دکھانا اور اپنی منافقت کو چھپانا ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں پر رب کائنات نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں، بلکہ یہ باامر مجبوری خرچ کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ ان کو یہ نہ کہیں، لوگ کیا کہیں گے، یعنی اس چیز سے بچنے کے لیے یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی سازش کو تش تزبام کیا ہے۔ اور تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو اس وقت ان صفات کے حاملین ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں، جن کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں کہ وہ دلی طور پر چونکہ تربیت نہیں ہوئی والدین کے گھر سے، اور یہ تربیت والدین کرتے ہیں، والدین کے گھر سے تربیت نہیں ہوئی کہ ایمان کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بامر مجبوری ہم لوگ مساجد کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور لوگوں کی دیکھا دیکھی مال بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس چیز پر مجھے آپ سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، مسئلہ انتہائی زیادہ سنگین ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔